أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. غصے کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے۔ بعض مواقع پر غصے کا اظہار درست نہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر 5 محرم الحرام 1432 سن ہجری کو مدنی مذاکرہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام غصے کے بارے میں سوال جواب مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ جب کسی پر غصہ نافذ کرنا چاہے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، سے میری عزت کے سامنے انسلٹ کر دی۔ اب یہ کہ اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے کہ یار میں بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، یہ بھی غصے کے علاج ہے۔ غصے میں اگر اس کو مار دیا، اس کا دانت توڑ دیا، تو اس کا سر پھاڑ دیا، تو اس پر فائرنگ کر دی، سب غصے والے ہوتے ہیں۔ کامل بہادر وہ ہے، کامل بہادر وہ ہے جو غضبناک ہو اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو جائے اور اس کی کھال کانپنے لگے، پھر وہ اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو یہ جو عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ غصہ عبادت بھی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی حدود جب توڑی جائیں تو اس پر غصہ آنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جلال مشہور ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، لیکن جب دین کے حدود نافذ کرتے تھے تو بالکل آپ کا جلال، ایسا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سن ہجری کے محرم الحرام کی 5ویں شب ہے۔ چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے ثواب کے اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. لہذا نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. جب اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہا جائے یا کوئی بھی استائی بھائی یہ کہے تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوال ہے بابا. میں نوشاد احمد اتاری بول رہا ہوں بمبئی سے. میرا سوال ہے کہ حضرت صاحب کا غصہ آتا ہے تو کیسے اپنا کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کا نقل ادا کر سکوں، کیونکہ مجھے اتنا ہی غصہ آتا ہے کہ مطلب مجھے برداشت ہوتا نہیں جلدی. بس یہی تو مجھے سوال ہے. السلام علیکم. مجھے غصہ آتا تو میں کنٹرول کیسے کرتا ہوں. اب یہ کہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. اب پھر یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھتا ہے. بعض اوقات یہ کہ جوانی میں آدمی بہت جذباتی ہوتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہوتا ہے. پھر غصے کی وجہ سے وہ نقصانات دیکھ دیکھ کر وہ جب بڑا یعنی کہ عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں غصہ اور بڑھ جاتا ہے. مشاہدات اس کے کہ بوڑھے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. تو اس کی مطلب یہ کہ غصہ جب آئے نا آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے. جب کسی پر غصہ نافذ کرنا چاہے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں سے میری سب کے سامنے انسلٹ کر دی دیکھتا ہوں میں. تو اب یہ کہ اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے کہ یار میں بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب فرمایا، لفظ غصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بولا جائے. غصہ ہے اس کا آگ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم لوگوں کو آتا ہے غصہ، تو اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے. جب جس پر غضب فرمایا وہ گیا کام سے. تو اپنے نافرمان یا اپنی انسلٹ کرنے والے یا اپنے مزاج کے خلاف کرنے والے پر جب غصہ نافذ کرنے کو جی چاہے کہ میں اس کو ماروں جھاڑوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کر لے کہ جو اپنی نافرمانیاں تو سب کو یاد آئی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ کہ میں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا. اگر میرے فلاں گناہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب فرمایا اور اس نے مجھے سزا دی تو میرا کیا بنے گا کہ آج میں اس کو اپنے زیر دست ہے اس کو سزا دینا چاہتا ہوں غصے کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس طرح بھی غصہ رکے گا آپ کا. پھر ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا بھی غصے کا علاج ہے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، یہ بھی غصے کے علاج ہے. وضو کر لے کہ غصہ آ گیا تو پانی سے بجھتا ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے. وضو سے انشاءاللہ غصہ فرب ہو جائے گا. جہاں غصہ جس پر آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے. غصہ آ گیا تو بس چپ ہو جائے. چپ ہونا بھی ایک طرح کا علاج ہے کہ بولے گا تو اب یہ کہ وہ اٹھ پٹانگ بولے گا نا، اب جو بولے گا تو اس کی شخصیت کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. بعض اوقات غصے میں آ کر بڑی شخصیات بھی جب بولتی ہے نا ان کا امپریشن زندگی بھر کے لیے خراب پڑ جاتا ہے بعض لوگوں پر. وہ ایسی حماقت والی باتیں غصے میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اس میں اپنا موبا، جس کو ہم بولتے ہیں موبا اور عزت ہے کہ آدمی جب غصہ ہے نا تو چپ ہو جائے کہ یار کوئی نکل جائے گا میرا امپریشن خراب ہو جائے گا. بعض اوقات غصے میں آدمی بولتا ہے کر کچھ نہیں سکتا، خالی بڑبڑ کرتا ہے. کہ بڑبڑ میں ایسی گڑبڑ کرتا ہے کہ وہ بے عزتی ہو جاتی ہے خود اس کی اپنی. تو غصے کو پی جائے کہ حدیث پاک میں کہ اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں
जैसा घूंट गुस्से का, जो गुस्से का घूंट पिए, जो गुस्से को नाफिज करने पर कुदरत रखता है, इसके बावजूद ये गुस्से को पी जाए तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के रोज इख्तियार देगा कि जिस हूर को चाहे वो हासिल कर ले। इस तरह के फजाइल जो है गुस्सा पीने पर है। एक से एक फजाइल है गुस्सा नाफिज करने पर, यानी कि वो जो गुस्सा ऐसा नाफिज किया जो गुनाह के बाद, यानी कि जिसका गुनाह के बाद ही गुस्सा ठंडा होता हो, तो उसके लिए जहन्नम का एक मखसूस दरवाजा है कि ऐसा वो गुस्से वाला इससे जहन्नम में जाएगा। जैसे कि वो सरियों के पीछे, जेल के सरियों के पीछे होते हैं ना, इसमें एक तादाद होती है खर दिमागों की और गुस्सीनों की होती है। अब नाक कटती है, हथकड़ियां पड़ती हैं, गुस्से में पुलिसों की मार खाते हैं और जेलें काटते हैं। गुस्से में अगर उसको मार दिया, उसका दांत तोड़ दिया, तो उसका सर फाड़ दिया, तो उस पर फायरिंग कर दी, सब गुस्से वाले होते हैं, आम तौर पर यही होते हैं। ये फिर इनकी हालत जो भी होती है सरियों के पीछे, ये वो समझते होंगे। इसी तरह जो खुदकुशी करते हैं, इसमें भी तकरीबन गुस्सा ही कार फरमा होता है, जज्बाती। गुस्से में आ गया तो भी लोग खुदकुशी कर देते हैं, जज्बात में आकर। कत्ल जितने भी होते हैं ना, ये तकरीबन गुस्से की वजह से होते हैं। कोई हंस हंस के कत्ल करता नहीं है। जितनी तलाकें होती हैं उमूमन गुस्से की वजह से होती हैं। फिर ये उलमा के पास आते हैं कि मौलाना बस गुस्सा आ गया था तो मैंने 3 तलाक दे दी। उस मौलाना ने बोलना कि भाई तलाक तो हो गई, मौलाना बहुत गुस्सा आ गया था। तो फिर मौलाना बोलेगा कि यार हमने तो कभी ऐसा केस देखा नहीं कि जो मतलब अपनी जोजा को ये कहे कि आज बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जाओ तुम्हें तलाक का तोहफा पेश करता हूँ। तलाक आदमी देता है गुस्से में। जब खोपड़ी घूम जाती है, अक्ल जो है वो घुटनों में आ जाती है, तो वो किक मार देता है अपनी बीवी को, या तो ये तलाक, और फिर वो सर पकड़ के रोता है कि हाय ये क्या कर दिया। तो अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए गुस्सा जो है ना, इसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। कई नाजरीन हमारे इसको सुनकर बेचारे दिल महसूस कर पड़े होंगे कि वाकई अब गुस्से की वजह से हमने भी घर बर्बाद किया, छोटे छोटे बच्चे थे उसको भगा दिया, गुस्सा आ गया तो। अब या तो वो बच्चे लेकर भाग गई, या अपने पास बच्चे और माँ संभालने वाली नहीं, खुद संभाल रहे, और वो बेचारे परेशान, घर बर्बाद। ऐसे गुस्से वालों की तादाद आपको दुनिया में, सारी दुनिया में मिलेगी, जो तलाकें दे देते हैं गुस्से में आकर। तो जब शादी की ना, तो तलाक अपनी डिक्शनरी से निकाल देना समझ में आता है। तलाक नहीं होनी चाहिए जब तक शरीयत इजाजत ना दे और कोई ऐसी शरई मजबूरी ना हो। दारुल इफ्ता में तकरीबन रोज के तलाक के 7 से 8 जो है ना वो मसाइल आते हैं, जिसमें उम्मी तौर पे तलाक दी हुई होती है। रोज के मसले तकरीबन एक दारुल इफ्ता, रोज के 7-8 केस हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की शाख में या पूरे मुल्क के? एक दारुल इफ्ता की शाख में। एक दारुल इफ्ता की शाख। ये वो हैं जो आते हैं पूछने के लिए। अब जो फोन पर पूछने वाले हैं ना, उनकी तादाद तो अनगिनत है। हाँ अनगिनत है पापा। वो कितने, अच्छा ये तो वो हैं जो आ गए, जो नहीं पूछने वाले वो एक अलग है। और जिन्होंने अपने पसंद के वो मतलब जो आप भी फरमाया ना कि आलिम हो ना हो, जिससे जैसे मर्जी पूछ लें, तो इनकी भी एक तादाद होती है। पापा ये कुछ ऐसा मदनी फूल अता फरमा दें कि जब गुस्सा आ रहा हो तो उस वक्त हम अपने ज़हन में क्या तसव्वुर लाएं, या कोई ऐसी रिवायतें हम अपने तसव्वुर में उस वक्त अपने ज़हन में लाएं कि उन रिवायतों को याद करके जो हम अपने गुस्से पे काबू पा सकें। हाँ, जाहिर है कि गुस्से के नुकसानात पेश नजर होंगे, तब भी गुस्से पर काबू पाने की सूरत बनेगी। ये भी एक इलाज है। तो मेरे पास इस वक्त जन्नत में ले जाने वाले अमाल, दावत इस्लामी के इरशाद इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ तकरीबन 740 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब, इसके सफ़ा नंबर 557 पर कुछ रिवायतें हैं जिसको मैं कोशिश करके मुख्तसर करके पेश करता हूं। सवाल किया गया बारगाह रिसालत में, कौन सा अमल मुझे अल्लाह के गजब से बचा सकता है? फरमाया गुस्सा ना किया करो। एक और रिवायत में अर्ज किया गया, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फरमाया गुस्सा मत किया करो, तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मरहबा।
इरशाद फरमाया, बहादुर वो नहीं जो लोगों पर गालिब आ जाए, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले। एक रिवायत में फरमाया, कामिल यानी मुकम्मल, कंप्लीट बहादुर वो है, कामिल बहादुर वो है, कामिल बहादुर वो है जो गजबनाक हो और उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो जाए और उसकी खाल कांपने लगे, फिर वो अपने गुस्से पर काबू पा ले। हाय हाय। फरमाया, जो अपने गुस्से को पी ले, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे अपना अजाब दूर कर देगा, और जो अपनी जबान की हिफाजत करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके उयूब यानी ऐबों की पर्दापोशी करेगा, यानी छुपाएगा, उसके ऐब छुपाएगा। इरशाद हुआ, 3 खसलतें ऐसी हैं जिसमें होंगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे अपनी पनाह में ले लेगा और उसने उसे अपनी रहमत से ढांप देगा और उसे अपने महबूब यानी प्यारे बंदों में शामिल फरमाएगा। वो शख्स यानी नंबर 1 वो शख्स जिसे अता किया जाए तो शुक्र अदा करे, नंबर 2 और जब किसी चीज पर कादिर हो, कुदरत पाले तो मुआफ कर दे, नंबर 3 जब गजबनाक हो, गुस्से में आ जाए तो नरमी करे। इस सिलसिले में आप वो मकतबतुल मदीना के मतबू और रसाइल भी पढ़ सकते हैं, गुस्से का इलाज एक रिसाला तो ये है, तो इसमें भी इलाज दिए हुए हैं, गुस्से की मजम्मतें दी हुई हैं। फिर ये कि वो नाचाकियों का इलाज, ये तो हर घर के हर फर्द की जरूरत है। इसमें भी गुस्से के ताल्लुक से भी और भी बहुत सारी बुराइयों की और आपस में सुलह करने का तरीका वगैरह इसमें दर्ज है। छोटे छोटे रिसाले इसको पढ़ना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। तो एक इस्लामी भाई का बयान है कि इसी तरह मदनी मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मौक़े पर गुस्से की मजम्मत, और इसमें बिलखुसूस ये कि गुस्सा से बचने के लिए कुव्वत बर्दाश्त का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। आदमी बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हो। हमारे आज का इसका कहते हैं टॉलरेंस होना चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त होने के। वो इस्लाम भाई कहते हैं कि जब मैंने ये सारा बर्दाश्त देखा तो अब मुझे ये समझ में आया कि अब मैं इसको कैसे करूँ, क्योंकि उमूमन जब कोई इस तरह का हमारे साथ रवैया इख्तियार करता है, वो उस वक्त ये बातें उमूमन बंदा भूल जाता है, क्योंकि उसमें कुव्वत बर्दाश्त पैदा हुई नहीं होती। जैसे अभी आप फरमाते हैं कि बदनिगाही का जब अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए, तो अगर नजरें नीची करने की मश्क होगी तो बंदा नजरें नीची करने में कामयाब हो जाएगा। तो अब बर्दाश्त करने की मश्क कैसे हो कि बर्दाश्त पहले से पैदा करने की कोशिश की जाए कि अगर कोई ऐसा वाकया बिलफर सामने आ जाए तो वो कुव्वत बर्दाश्त पहले से हमारी मतलब कि मौजूद हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये किया कि घर के अंदर जो बच्चे शोर मस्ती और ये सब करते हैं ना, उसमें वो गुस्सा आता था। तो कब मैंने बच्चों के ये जो शोर और इस तरह जो हरकतें करते हैं ना, इस पर मैंने जब्त करना शुरू किया कि अब वो कुछ देखता रहो, बच्चों को देखता रहो, कुछ भी ना बोलो। इस तरह करते करते वो कहते हैं कि मैंने खुद महसूस किया कि मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होनी शुरू हो गई। तो ऐसे फिर कोई ऐसा वाकया सामने आ जाए तो वो क्योंकि ऑलरेडी मश्क कर चुका था वो, तो ये मश्क बाद औक़ात कई मकामात पर काम आ जाती है माशाअल्लाह। क्योंकि अपने बच्चों पर बंदा बहुत ज्यादा काबू रखता है और वहां पर अपना गुस्सा नाफिज करवाने की वो बहुत ज्यादा, जैसे इस तरह बहुत सारे इख्तियार उसके पास सामने होते हैं। तो जब वहां पर वो कुव्वत बर्दाश्त पाने में और गुस्सा काबू करने में कामयाब हो जाता है ना, तो इसके अलावा पर शायद ज्यादा बेहतर अंदाज गुस्सा काबू करने में कामयाब हो सकता है। बेशक। तो वो इस्लाम में कहते हैं कि मुझे वाकई से फर्क पड़ा। तो ऐसी बात जगहों पर जो मश्कें हो ना, यह बंदा ढूंढे कि मैं कहाँ का मश्क कर सकता हूं ताकि मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़े। क्योंकि सड़कों पर जो बाबा जो वाकयात होते हैं ना, जैसे हादसे हो गए, वो कार सिग्नल पर अभी खड़ी हुई पीछे से आके किसी ने मोटरसाइकिल पर मार दिया, जब ये कुव्वत बर्दाश्त होगी तो आप कार में बैठे रहेंगे, वरना उतर के गिरेबान पकड़ेंगे। उसमें कुव्वत बर्दाश्त होगी तो वो आपको बर्दाश्त करेगा। इसी तरह ये जो सड़कों पे चलते हैं, ये बसों में बाबा आए दिन वो पैसेंजर के पाँव पर पाँव रख देता है, अंधा है,
تو بولتا دیکھتا نہیں ہے میں اندھا ہوں، تم اندھے ہو، آنکھیں نظر نہیں آ رہی تم کو، وہ میرے کو بولتا اندھے ہو. تو یوں دونوں بیچارے پھر وہ برداشت نہیں ہوتی تو دونوں بس میں لڑتے ہیں. ان کو سنبھالنے والے وہ آپس میں لڑتے ہیں، ویگنوں میں لڑتے ہیں، بس اسٹاپ پر لڑتے ہیں. تو ہر طرف یہ لڑائی جھگڑے اور کا معاملہ مسئلہ یہ برداشت. تو قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے باپا مشق کرنی پڑے گی. بے شک مشق بھی کرنی پڑے گی، اور اس کا مطالعہ ہو نا، مطالعہ. جیسے حدیث سے روایتیں حکایتیں آدمی، تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے. جی بابا. بہت سکون ملتا ہے غصہ قابو کرنے پر. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں ایک بار، بہت پرانا واقعہ ہے، میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز جشن ولادت کے جلوس سے فارغ ہو کر نشتر پارک میں جلوس ختم ہو گیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا. بہت پرانا واقعہ ہے، پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا بالکل اوائل تھے اس کے. تو میں آ رہا تھا تو پرانی نمائش کے قریب غالباً وہ بھی لوگوں کا آمد و رفت، واپسی ہو رہی تھی اور تھے اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے. تو ایک وہ سائیکل پر جو لڑکا تھا وہ وہاں سے گزرا، اس نے ماری میرے کو ٹکر، میں گرا. اب وہ میں ایک طرح تو گرا، مجھے جو بھی لگا نہیں لگا چوٹیں آئیں. اب مجھے ڈر یہ لگا کہ اب اس کو بیچارے کو دھو ڈالیں گے. تو مجھے الحمدللہ غصہ تو کیا آنا تھا، غصہ نہیں آیا. اس کی ہمدردی نے ایسا جوش دکھایا کہ بھائی اس کو کچھ مت بولنا، ہٹ جاؤ، نہیں بولو، کوئی جانے تو اس کو. الحمدللہ اس کو بچا کے میں نے نکال دیا. تو یہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کو میں نے الحمدللہ بچا لیا مارنے سے لوگوں کے. تو اس سے میرے دل کو آج تک فرحت ہے، راحت ہے. اگر میرا غصہ آ جاتا کہ اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے تو نے میرے کو، اتنے لوگ آ رہے تو سائیکل چلا رہا ہے، تو بیچارے کو مارتے اور پیٹتے تو اس سے مجھے سکون کیا ملتا، میں تو پھنس جاتا الٹا. کہ وہ بیچارے نے ظاہر قصدن تو کیا مارا ہوگا، سائیکل چلائی اور لگ گئی میرے کو، میں گر پڑا تو اٹھ گیا. میں کیا ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیا ہوا. تو اس طرح کبھی سے اس طرح کے واقعات کو یاد کر کے، اور بھی میرے ساتھ الحمدللہ سے واقعات ہوئے کہ جس میں غصہ جب کنٹرول کیا تو میرے لیے یادگار بن گئے، اور اگر غصہ نہیں کنٹرول کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نقصانات ہی ہوتے ہیں اس کے، کہ آدمی رول فول نکل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی مطلب عمر بھر اس سے پچھتاتا رہے. جیسے وہ طلاق کی مثال دی، غصے میں طلاق دے دی، عمر بھر پچھتاوا ہی اس کا مقدر ہے، اور کچھ اس کا حل پھر بیچارے کو سوچتا نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے اس کا حل. ابھی یو کے سے ایس ایم ایس آیا پاپا کہ کسی نے مطلب اپنے بچے کو مارا ہوگا غصے میں، تو جب غصے میں آگے اسے بچے کو مارا بابا، اس کا اپنا بیٹا مر گیا. اللہ اللہ، ایسا مارا، ایسا مارا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، توبہ استغفر. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ سریوں کے پیچھے ہی گیا ہوگا، اور کہاں گیا ہوگا. اب یہ غصہ ہے پاپا. مان غصہ ہے بھائی. غصہ تو حماقت میں بھی تو آتا ہے نا. نہیں، وہ جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا ملک کے مشرقی حصے میں، غالباً شمالی، یہ اپنے کشمیر کی طرف اور کچھ پنجاب سرحد میں بھی، اسلام آباد میں بھی، یہ جو مشہور زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے، اس کے ضمن میں ایک واقعہ سامنے آیا تھا. وہ عورت بیچاری زندہ بچ گئی ہوگی تو اس نے یہ داستان سنائی ہوگی. اس کی پتہ نہیں 5ویں یا 6ٹھی ڈیلیوری تھی، اور بچیاں ہی تھی، لڑکیاں ہی آ رہی تھی. تو اب جب یہ 6ٹھی یا 5ویں لڑکی آنے سے پہلے وہ شوہر جو تھا وہ جاہل تھا. اس نے کہا اب تو نے جو بچی جنی نا تو تیری خیر نہیں ہے. اب اس غریب کے ہاتھ میں کیا جننا تھا یار، مگر وہ جاہل تھا نا. جیسے آج بھی لوگ منوس سمجھتے ایسی عورت کو جو بچیاں جنے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو نے بچی جنی تو میں تیری خیر نہیں ہے. اب ڈیلیوری ہوئی، وہ 5ویں شاید بچی تھی، یعنی 5ویں ڈیلیوری تھی. تو جب 5ویں ڈیلیوری ہوئی تو واقعی وہ بچی پیدا ہوئی، لڑکی. تو اس ظالم نے اس بچی کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے پانی کے پریشر کوکر میں اس نے ڈال دیا. تو بچی نے کیا بیچاری نے کرنا، تو ایک دم ابل گئی ہے نا. تو وہ بچی کو جیسے اس نے گرم پانی میں ڈالا، ایک دم وہ زلزلہ آیا اور وہ آدمی بھی دھس گیا اور لاکھوں کی جانیں گئی اس میں. شاید وہ عورت زخمی بچ گئی جس نے یہ انکشاف کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ہوتے ہی زلزلہ آیا ہے، خدا بہتر جانے. یہ واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے
مکتبۃ المدینہ کے رسالے زلزلہ اور اس کے اسباب میں بھی ہے، جس میں زلزلے کے لیے وہ معلومات ہیں کہ شاید ہی کسی اور چھوٹی بڑی کتابوں میں تو ہوتے ہیں، چھوٹی کتابوں میں ملے. اور یہی واقعہ فیضان سنت جلد اول میں بھی غالباً کہیں ہے نا، آداب طعام میں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. تو اب اس میں یہ نہیں کہ سب کو سزا دی گئی، اتنے بے قصور کیوں؟ تو مرنا تو سب نے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. اور اس میں جو چلو جو ظالم تھے، اس میں ظالم بھی مرے، گناہ گار بھی مرے، ان کو سمجھو اگر سزا کہا جائے تو چلو سزا، اور گناہوں کا کفارہ کہا جائے تو ہو سکتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو. البتہ زلزلہ آتا گناہوں کی وجہ سے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. اب اس میں کچھ کیا کئی ہوں گے جن کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا گناہوں کا، تو اس میں پھر اس طرح کی الگ سے روایتیں موجود ہیں کہ ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا. تو مرنا تو ہی سب نے. اب زلزلے میں مرے، حادثے میں مرے، بھائی حادثے میں کیوں مر گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ بستر پہ بیمار ہو کر کیوں مر گیا، تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ ہارٹ فیل کیوں ہو گیا، تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو آپ کوئی مطلب میں نے کہا ایسے مفتش تو نہیں ہے نا، تفتیش کرتے رہے کون کیوں مرا. سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو مرنا سب نے، زلزلے سے مرے یا سیلاب سے مرے یا بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے، موت تو سب کو آئے گی، کوئی جیے گا ہی نہیں. یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کو بھی موت کے انکار سے بننے پڑتے نا، جو بھی دیکھتا ہے لوگ مر ہی جاتے ہیں. یہ کیسا مطلب ہے کہ نظام ہے کہ کوئی بچتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے انکار نہیں کرتا موت سے. موت کا علاج نہ اس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس، نہ موت کا علاج ہونا ہے. یہ فائنل لاسٹ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں تبدیل ہوتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس نے موت تو آئے گی، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ. جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اس لیے کوئی بچے گا نہیں. اللہ کرے کہ ہماری موت ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر یا مریض کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مریض بعض اوقات علاج کے دوران ڈاکٹر کے ساتھ طرح طرح کے ایسے نازیبا انداز اختیار کرتا ہے. ڈاکٹر کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی بڑی پتے کی بات کی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے. اس سے پہلے میں منع کر دوں گا کہ آپ ہنسنا مت. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلی کہ خود سنا. اور آج کل تو مسجد میں معاذ اللہ قہقہ لگاتے ہیں، لوگ زور سے ہنستے ہیں. ایسے مقرروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں کہ لوگ اس طرح مسجد میں لوٹ پوٹ ہو جائیں، زور زور سے ہنسے، خدا نہ خواستہ. مقرر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں، ان کی غلطی ہے یہ. یا بتا دیں، جیسے اب میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو بھائی ہنسنا نہیں. اب وہ ایک سبق آموز حکایت ہے مثنوی شریف کی، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں بڑا ہمارے لیے درس ہے. تو ایک بزرگ تھے، بوڑھے صاحب، وہ طبیب کے پاس گئے اور کہا کہ میرے پیٹھ میں درد ہوتا ہے. تو اس نے کہا بابا بڑا پایا، تھوڑا بہت برداشت کیجئے. مجھے کھانسی بھی نہیں چھوڑتی. تو بابا بس بڑا پایا، پھیپھڑے بھی کمزور ہو گئے، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب میرے
घुटनों का दर्द नहीं छोड़ता। तो उस डॉक्टर ने यही बोला कि अब ये सारा मतलब है कि वो घिस गए कल पुर्जे आपके वजूद के, बुढ़ापा है। हाँ, वो बड़े मियाँ जो थे, बुजुर्ग जो थे, बूढ़े साहब, अब ये थोड़ा गरजे। डॉक्टर होके हजाम, जब देखो जो भी मर्ज बोलता तो बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है। तुमको डॉक्टरी भी आती है कि नहीं? वो डॉक्टर साहब ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा कि बुजुर्गों, ये जो आपको गुस्सा तशरीफ लाया है ना, इसका सबब भी बुढ़ापा है। तो इसलिए वो डॉक्टर समझदार होता है कि इसको तो गुस्सा आएगा। इस तरह मुबल्लिग भी समझदार जो मुबल्लिग होते हैं ना, इनको भी गुस्सा नहीं आता ऐसे मौके। जैसे किसी को समझाएंगे तो उठ पटांग बातें करेगा, और मुल्ला कहेगा तो हिड़ करेगा तो छिड़ करेगा। तो वो मुबल्लिग सब समझता सब होता है, वो भले अगला इसको बुद्धू समझता है, वो सब समझता होता है, लेकिन वो गुस्से का इजहार नहीं करेगा। उस पर इनफरादी कोशिश करते 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 उसकी तरकीब बना लेगा, तरकीबें बन जाती है। समझे? तो इस तरह मतलब ये कि तो डॉक्टर को गुस्सा नहीं आता। इसी तरह पागल खाने के डॉक्टर जो है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो इनको तो कैसा ये पागल लोग तंग करते, होते ही पागल है वो तो ऐसे ऐसे मतलब यानी कि हिसाब किताब करते होंगे, वो नाक में चने चबा देते होंगे डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर को मजा लेके गुस्सा आ जाए। तो अपना अपना मनसब होता है, अपना अपना अंदाज होता है। इस पर मैं अपने एक वो माजी का एक वाकया बताऊं, बहुत पुराना वाकया है, दावत इस्लामी के पहले का गालिबन ये वाकया है। मैं जब गऊ गली में रहता था, ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड टाउन में, बाउल मदीना के, तो मैंने देखा कि वो आशूरे का दिन था, वो कुछ भगदड़ सी मची गया। भगदड़ें तो मचती हैं आशूरे में। तो इन मजामे में शोरफा तो वैसे जाते ही नहीं, जाहिर है कि बस हर तरह के लोग होते हो, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, खूब ढोलक बज रहे होते हो, सब कुछ हो रहा होता है। तो इसमें भाई भगदड़ मची और आंख मचोली और पुलिस की टीम और आओ भागे और ये। तो इसमें एक टोली हमारी गली में निकल के भागी गया, कुछ लड़के थे भागे, और दूर खड़े होकर पुलिस की जो टीम थी ना, उस पर इतना बड़ा पत्थर जो था वो फेंका गया। तो ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मेरे ऐसा तो टेनिस बॉल भी कैच करे तो शायद वो हाथ लाल हो जाए। उसमें से एक पुलिस के साथ एक आदमी था सादे लिबास में, उसने उस पत्थर को बड़े स्टाइल के साथ यूं करके कैच कर लिया। और मैं बोला यार ये स्टील मैन है, पत्थर इतना बड़ा, तो ये उंगलियां टूट गया, हाथ टूट गया उसका, तो बराबर कैच भी कर लिया, हाथ में आ भी गया। मैंने बोला यार ये स्टील मैन है, ये तो इसने पत्थर कैच किया है, तो ये निशाना भी इसका कैसा होगा? अभी जिसने मारा ये अभी गिरा, अब गिरा कब गिरा? तो मैं ये मारेगा उसको क्या? तो इसने तो यूं पत्थर कैच किया और यूं डाल दिया साइड पे, मारा नहीं उसको। मैं हैरान नहीं गया यार ये क्या चक्कर है। फिर मुझे पता चला कि ये एसडीएम था पुलिस का कोई, पहली बार ये ओहदा सुना था मैंने एसडीएम का, तो मैं एचडीएम समझा था, किसी ने एसडीएम एचडीएम, फिर बाद में पता चला कि एसडीएम भी एक ओहदा होता है। तो ये फिर के ये मनसब होता है अपना अपना, कि इस मनसब में गुस्से का इजहार इस तरह नहीं किया जाता। अगर ये अपने गुस्से का इजहार इस तरह करता कि पत्थर उठाकर ठोक देता उसको, तो वो तो ढेर तो हो जाता, लेकिन ये पकड़ा जाता कि तुमको जिंदा पकड़ के लाना था, मारा क्यों पत्थर तुमने, गैर कानूनी काम क्यों किया, ये या जो भी। तो इसलिए जो भी ये ना कि जिम्मेदारान होते हैं ना, उनको गुस्सा या तो ऐसे मौके पे आता नहीं है, तजर्बाकार होते हैं, गुस्से से सहकर ये मतलब मजबूत हो जाते हैं, या फिर ये कि गुस्से के नाफिज करने के मौके का इनको इदराक होता है, समझ होती है कि कहाँ नाफिज करना है कहाँ नहीं करना। तो इस तरह पागलों के जो डॉक्टर होते हैं, इनको तो मतलब ऐसे उछालते होंगे ये पागल लोग, तो ऐसे गले पड़ते होंगे और ऐसी गालियां बकते होंगे, लेकिन ये ज़ाहिर इन्होंने तो इनका इलाज करना है, इसी की तनख्वाह लेते हैं। तो ये सिक्के जो है ना, ये नोटें बड़ी पुरकशिश होती हैं। ये नोटें जो है ये इन डॉक्टरों को मतलब यानी कि वो लगाम डाले रहती हैं कि मैंने अगर गुस्सा किया और पागलों को पकड़ पकड़ के धोना शुरू किया, मारना, तो ये मेरी नौकरी चली जाएगी। तो यूं भी इनको गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता है। खाली डॉक्टर नहीं ना बाबा, डॉक्टर से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो अमला इनको संभालता है ये जो अस्पताल में, जी जी, तो अमला तो ज्यादा मतलब उसका वास्ता पड़ता है। जी हाँ।
اور جو دن رات عملے کو تو جو دھوتے ہوں گے پاگل وغیرہ، تو یہ لیکن عملے کو بھی مطلب عملے بھی کیا مطلب کہ وہ تو عملہ ہوتا ہے. تو یہ آپ جو توجہ دلا رہے کہ ان کا پروفیشن ہے بابا. ہاں تنخواہ. آپ کسی موبائل کمپنی میں فون کریں، جو موبائل والے، یہ تو تقریباً مطلب کروڑوں اربوں موبائل اس وقت دنیا بھر میں مطلب سنتے ہیں کہ عام ہے. موبائل کمپنی میں فون کریں اور ان سے بات کریں، بابا ان کی جان کو آ جائیں. آپ جیسا انداز آپ کو چاہیے ایسا اختیار کریں. میں یہ میں نہیں موبائل مطلب رکھتا میں ہی ایسے نہیں. ہی میں تو معاذ ایسا اللہ میرے کا کو بولتا ہوں. ہاں نہیں میں ایسے ہی عرض کرو. جزاک اللہ. میں تو اپنے فضال بیان کر رہا ہوں. میں نے سائیکل سے گرا دیا، اس کو بچا لیا میں نے. وہ تو وہ مدی چینل والوں سے بات کر رہا ہوں. ان سے بھی کیوں، انہیں کوئی بھی اگر ایسی الٹی سیدھی بات کرے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ کیا کرتے کیا مطلب کہ وہ مجالے کو غصہ آ جائے اور اتنی دیر آدھا گھنٹے تک آپ بات کریں، پھر یہ بولیں گے جی اور کا کام موسٹ ویلکم، ایسا بولیں گے کہ فون کیجئے گا. ارے ہم نے بولے کہ یہ آدمی ہے کون ہے، اس کے کیا برف کی لادی رکھی ہے سر پر، کیا کیا ہے اس نے، غصہ ہی نہیں آتا ان کو. یہ تنخواہ. ساتھ ہی بابا تربیت، ٹریننگ. ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے بابا، اس میں ایک ہمارے لیے مطلب مدری پھول بھی ہے کہ ان کو کال کرے نا تو ایک ریکارڈنگ چلتی ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے یا کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی غالباً ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری کال ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر ہم نے کوئی رانگ نمبر مارا، اس نے اگر آگے کمپلین کر دی تو ہماری وہ ریکارڈ کال کھولی جائے گی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. دیکھو بابا یہ جو ہماری جو ریکارڈنگ پرماننٹ جاری ہے، جو نظام بنا ہوا بے ہے شک. قدرتی، اس طرف بھی توجہ نہیں ہے نا کہ کرامن کاتبین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہاں ہماری بھی سب نوٹنگ ہو رہی ہے، ہم کو احساس نہیں ہے. یہ تنخواہ جو ہے یہ ان کو ایسا کرواتی ہے. اب ہوائی جہاز میں سفر کریں تو یہ ہوائی جہاز کا عملہ بھی کتنا میٹھے انداز میں گفتگو کرتا ہے. آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ مرحبا کہتا ہے، اپنی زبان میں ویلکم کرتا ہے. جاتے ہیں تو سلام کرتا ہے، ہر فرد کو سلام کرتے ہیں، خدا حافظ بولتے ہیں. یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ نرمی سے وہ پانی پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، جو مانگو تو بڑے احترام کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں. شکل و صورت دیکھ کر نہیں، ہر پیسنجر کو وہ احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ سب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کی بھاری بھاری تنخواہیں ہوتی ہیں. دنیا کا پیسہ جو ہے نا یہ خوش اخلاق بنا دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو غصہ نہ آنے کی وجہ بھی شاید یہ ہو کہ یار وہ مریض میرے خلاف ہو جائیں گے لوگ تو پھر میرے پاس آئیں گے نہیں مریض. تو یوں بھی ڈاکٹر اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کنٹرول کرتا ہو. تو ہم یار اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کیوں کنٹرول نہ کریں غصے پر. ابھی ہم نے فضائل سنے، جنت ملنے کی بشارت سنی غصہ کنٹرول کرنے پر. تو جنت پر بھی ہم ڈن نہیں کرتے یار ان مانو کر کہ ہم غصہ نافذ کریں گے، ہم دانت توڑ دیں گے، منہ توڑ دیں گے، شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. تو جنت بھی تو چاہیے نا. تو اس لیے شریف کے ساتھ بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف. تو شرافت انشاءاللہ ہم کو جنت میں لے جائے گی. وہ شریف آدمی تو بولتا ہے نا بابا مجھے جانتے نہیں ہو. شریف آدمی تو یہ بولے گا نہیں نا. میں کون ہوں؟ ہاں یہ شریف آدمی کیا بولے گا؟ شریف آدمی کی ڈکشنری میں جملہ کا ہوتا ہے وہ میں جانتا بیچارہ نہیں ہے. وہ منہ نیچا کر کے وہ چلا جائے گا. اب یہ کہ بھلے نا پاورفل ہو بھی تو صبر کر لے گا تو پاورفل ہو جبھی تو ثواب ملے گا نا زیادہ. اگر کوئی ہے پاورفل نہیں ہے، کمزور ہے، بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا، اور اگلا جو ہے وہ بڑا دمنگ آدمی ہے، تو وہ اگر غصہ کرتا بھی ہے اس پر، اگرچہ یہ مظلوم ہے، بے قصور اگر غصہ کرتا ہے وہ جھاڑتا ہے یا کچھ کرتا ہے اور یہ چپ چاپ چلا جاتا ہے تو اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. مزہ تو یہ کسی افسر لیول کے یا بہت بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی جھاڑ دے اور وہ صبر کر لے، مزہ تب ہے. وہ اللہ کی خاطر صبر کرے. نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی خاطر صبر کر لوں، ورنہ یہ اس کے مطلب ہے کہ وہ مسل کے پھینک دے، اس کو ایسا پاورفل ہو لیکن کچھ نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے. تو خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، ایسا ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے مبلغین کو تو غصہ جو ہے اپنی ڈکشنری سے نکال دو یار، اگر ہے بھی تو اس کو آج کی تاریخ میں نکال دو. اب اگر مدنی کام کرنا چاہتے ہو تو غصے سے نہیں ہوگا، یہ کام الحمدللہ پیار سے ہی ہوگا. اب غصہ کرو گے، کسی کو جھاڑو گے تو کام نہیں ہوگا. رف لینگویج ہوگی آپ کی، کام نہیں ہوگا. اڑی سے بات کرو گے، کام نہیں ہوگا. یار بڑا سخت دل ہے یار، وہ آتا ہی نہیں ہے. 20 دفعہ دعوت دی، جان چھڑا لیتا ہے.
جھوٹے بہانے کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کتنی غیبتوں کا آپ نے وہ بنڈل بنا لیا اپنے لیے وہ گناہوں کا. اس کا دل سخت ہے. یہ نہیں سوچتے کہ میرے اخلاص کی کمی کی وجہ سے میری بات اس پر اثر نہیں کر رہی. اپنے دل کا علاج کرنے کے بجائے، اپنے نیتوں کی سدھار کے بجائے آپ اس کو بولتے یار وہ سخت دل ہے، مانتا نہیں ہے میری بات. تو منوانا آپ کا میٹر تھوڑی ہے. آپ کے لیے سوال آپ کا آیا، کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. آپ کے لیے سوال آیا ہے. مولانا صاحب، یہ نرمی کا زمانہ نہیں ہے. ٹیڑھی انگلی سے ہی گھی نکلتا ہے. آپ کی زمانے کی باتیں کرتے ہو. میں اس کی بات کرتا ہوں، اس کی تعلیمات کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ زمانہ ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی. تو یہ زمانہ خدائی مانے بادشاہت، خدائی مانے خدا ہونا، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. بادشاہی یہ ساری مخلوق خلقت. تو میرے آقا ہی کا زمانہ ہے. کوئی انکار کر دے تو کر کے دکھا انکار، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی مسلمان نہیں کرے گا. میرے آقا خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے. تو یہ اب انہی کا زمانہ ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ رہے گا، کوئی نبی نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس زمانے اور اس زمانے کا کیا آپ بات کرتے ہو یار. ٹیڑھی انگلی تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ ٹیڑھی انگلی والے، الحمدللہ دعوت اسلامی والے سیدھی انگلی والے. آپ نے ٹیڑھی انگلی رکھ کر اپنے گرد کتنے جمع کر لیے، اور دعوت اسلامی والوں نے سیدھی انگلیوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں جگہ بنا لی. آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ زمانہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کی انگلی بھی ہم سیدھی کر دیں گے. پھر آپ دیکھ لو گے کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہے، ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے. ہم آپ کو سیدھی انگلی سے گھی نکالنا سکھا دیں گے. آپ آ جاؤ خالی. اب اسی زمانے کی آپ کو وہ بات یاد ہوگی، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کسی نے سنیما گھر کے باہر سے کھڑے ہو کے کہا تھا مولانا فلم بہت اچھی لگی ہوئی ہے. یاد آ رہا ہوگا؟ گلزار حبیب کے اجتماع میں آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے. ہاں کچھ ایک اسلامی بندر بھائی، روڈ کی طرف سے جو ایک اسلامی بھائی آپ کو شہید مسجد میں ملا، داڑھی امامہ، آپ نے اس کو پہچانا نہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا تھا. شاید یہ کچھ واقعہ ہوا تو یہ امیر سنت، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، امیر سنت اور اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ گلزار حبیب کا اجتماع اس وقت ہوتا تھا، اولین مدنی مرکز گلزار حبیب باب المدینہ کراچی. تو جا رہے تھے تو اس راستے میں ایک سنیما تھا، تو وہاں ایک نوجوان نے، یعنی وہ شہید مسجد میں ملا تھا امیر سنت سے، تو آپ تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں. تو وہ اس نے ایسے ہی مستی کرتے ہیں نا، تو اس نے کہا مولانا فلم بہت اچھی لگی ہے، دیکھو گے؟ تو اب اسلام بھائی جو ساتھ ہے وہ تھوڑے ہلے، اور امیر سنت نے اس کو شفقت اور پیار سے دیکھا، اور دیکھ کر ان کو کہا کہ وہ ابھی ہمارا گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار، میں آپ کو وہاں کی دعوت دیتا ہوں. اور آپ نے اس کو پیار سے، شفقت سے، نرمی سے اس کو وہاں کی دعوت دی. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں وہاں اجتماع میں آیا، اور وہ آیا تو آیا، اور امامہ بھی آ گیا، داڑھی بھی آ گیا، اور اب آپ سے ملاقات کے لیے شہید مسجد میں آیا ہوں. الحمدللہ. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. ایک اور دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا، اس میں وہ انفرادی کوشش کا موقع نہیں ملا تھا مجھے، لیکن میں نے کوئی غصے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا اس میں. میں ایک بار شہید مسجد کھارا در ڈبل سواری اسکوٹر پر ایک اسلام بھائی کے ساتھ نماز کے وقت پہ آ رہا تھا. تو کوئی لڑکا سائیکل پر اسکوٹر پر جا رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے، بہرحال وہ جا رہا ہوگا.
اس نے مجھ پر پھبتی کسی، او ملا، تو میں نے خالی اس کی طرف مڑ کر وہ نارملی دیکھا، خالی دیکھا۔ اچھا اب بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار ایک امام والا اسلامی بھائی مجھے کسی جگہ پر ملا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ کیا ہوا؟ تو بولا وہ آپ گزر رہے تھے اسکوٹر پر سواری پر، تو میں نے آپ پر وہ آواز کسی تھی، اے ملا، تو میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ آپ نے خالی مڑ کر دیکھا، نہ ڈانٹا نہ جھاڑا نہ اتر کے میرے کو پکڑا، اب چلے گئے۔ آپ نے دیکھا۔ اب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں جب رات کو بستر پر پہنچا ہوں تو بس میں بستر پر ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی شکل جو میرے سامنے ہے۔ اب میں آنکھیں بند کروں، مجھے نیند نہیں آوے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب ملا ہے جو مطلب گلے بڑی گھر گھس آیا ہے۔ بولا آپ بس آپ ہی نظر آتے رہے، مجھے چہرہ نظر آتا رہا، آپ دیکھتے رہتے، جیسے یوں مڑ کے دیکھا تو یوں دیکھتے رہتے۔ میری تو حالت خراب ہو گئی۔ دن ہوا جب تو میں نے اپنے محلے میں معلوم کیا کہ یار اسی طرح کے ایک مولانا کو شہید مسجد وہ جا رہا تھا، تو میں نے وہی ملا کہا، تو یہ تو ملا میرے گلے پڑ گیا ہے، رات بھر سونے نہیں دیا، اصلی ہے ایک کون۔ تو وہ جب حلیہ وغیرہ بتایا تو بولا یہ میرا تو جاننے والا کوئی صاحب ہوگا، بولا یہ تو پیر صاحب ہے، تم نے اس کو کہا چھیڑ دیا۔ اس کے تقریباً الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب اب تو تیرے کو معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو تیرے کو یوں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ بولا میرے کو ڈرا دیا، تو اب یہ میں اس ملا کو ڈھونڈوں گا۔ بولا یہ وہ کوئی سمجھدار ہوگا اسلام بھائی، اس نے شہید مسجد کے بجائے اس کو گلزار حبیب کا پتہ دیا کہ یہ وہاں مل سکتا ہے، تم گلزار حبیب میں جاؤ اور وہاں یہ اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار فلاں دن، تو اجتماع کے بعد یہ تم کو مل سکتا ہے، تم معافی مانگ لو۔ تو بولا میں معافی مانگنے کے لیے اجتماع میں جمعرات کو آیا، تو بولا کہ آپ اس وقت وہ پبلک بہت تھی اور دور بیان کر رہے تھے، اب اتنے رش میں آپ تک پہنچنا تو میرے بس کا کام نہیں تھا۔ خیر میں نے وہ آ گیا تو میں نے بیان سن لیا، میں نے بیان سنوں آپ کیا بولتے ہو۔ آپ نے جب بیان کیا تو وہ میرے دل میں اتر گیا اور میں ماحول میں آ گیا، اور آج کہیں جا کر آپ سے موقع ملا تو مجھے معاف کر دو، معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو یوں الحمدللہ وہ اگر میں اس کو جھاڑتا ڈانٹتا اتر جاتا اس کو پکڑ لیتا تو دو چار تو میرا علاقہ تھا، میری مسجد کا علاقہ تھا، قریب تھی، شہید مسجد قریب کا واقعہ ہے، دو چار نمازی آ کر اس کو توڑ پھوڑ ڈالتے، لیکن میں نے کبھی الحمدللہ ایسا کیا نہیں۔ تو یوں غصے پر کنٹرول، مجھے غصہ آیا بھی نہیں، سچی بات ہے، وہ اس نے بولا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ کئی بار اب میں تو تجربہ کار ہو گیا، مجھے غصہ نہیں آتا، یعنی اس طرح کے واقعات پر عام طور پہ غصہ نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ غصہ بالکل نہیں آتا، غصہ آتا ہے، آ جاتا ہے، بہت آ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اتنا عادی ہو گیا ہوں، میری اتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، میرے خلاف پمفلیٹ، اشتہار، کتابچے، رسالے، کتابیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں چھپا ہے، اب بھی چھپ رہا ہوگا، غلط فہمیوں کی وجہ سے یا تعصب اور حسد کی وجہ سے، پتہ نہیں مطلب کرتے رہتے ہیں، مائک پر ٹڑو ٹڑو لگے رہتے ہیں، اور میرے کو الحمدللہ ان باتوں سے عام طور پہ غصہ نہیں آتا ہے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، یہ مجھے نہ دیکھے، میں جو بول رہا ہوں اس کو سنے، میں کیا چاہتا ہوں، میں مسجدیں بھرنا چاہتا ہوں، میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو جنت کی طرف چلانا چاہتا ہوں، میں اور کیا چاہتا ہوں۔ یہ میرا طے ہے، میں کبھی سیاست میں آؤں گا ہی نہیں، میرا بالکل فائنل طے ہے، میں مطلب نہ سیاسی میرا ذہن ہے، نہ میں سیاست میں آؤں گا جو میں کسی کے مقابلے پہ کھڑا ہو کر ووٹنگ لڑوں گا اور الیکشن لڑوں، نہیں، اپنے حاجت بھی نہیں، اللہ نے ایسی کرسی دے دی ہے جو 5 سال اور 10 سال تک محدود بھی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کرسی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جگمگاتی رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اس کا کرم ہے، احسان ہے، کروڑوں بغیر ووٹ کے ووٹر مجھے دے دیے، سپورٹر دے دیے اللہ تعالیٰ نے، تو اب میں کیا مطلب ووٹ کی بھیک مانگوں لوگوں سے؟ تو سیاست میں آنا ہی نہیں دعوت اسلامی کو، کہ گناہوں کے بغیر اب فی زمانہ سیاست کی کوئی صورت رہی بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ سیاست کے ذریعے میں کوئی کام کروں، میں الحمدللہ یہ میرا فیلڈ ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، نمازوں کی نیکی کی دعوت اپنے عام کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔
تو اس لیے یا اور مطلب کہ میرے کوئی لوگوں کو ماروں گا یا وہ قتل کروا دوں گا، ایسا کوئی بھی کیس کبھی بھی انشاءاللہ میرے بارے میں آپ سنو گے نہیں کہ میں نے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مارا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا. الحمدللہ اپنی تاریخ جو اپنی کتاب اس سے انشاءاللہ آپ کو خالی ہی ملے گی انشاءاللہ جل جلالہ. تو پھر بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے، مگر ایک تعداد ہے جو اب پلٹ کر مطلب تائید کرتی ہے غلط فہمیاں. کل بھی ایک صاحب ملاقات میں ملے تھے، قافلے میں سفر کیا ہوگا جبھی تو وہ رمضان حال میں آئے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ایک بار وہ مجھے معاف کر دو، میں نے ملا کہا تھا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا ہوگا ملا، اور بولا کہ میں نے ملا آپ کو کہا تھا، توہین کی تھی، لیکن اب ہمارا سارا گھر آپ کا محب ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. تو کبھی بیچارے نے کہا ہوگا اس کو 112 مرتبہ معاف ہے. میری طرف سے تو یار اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کسی مسلمان کو دوزخ میں نہ ڈالے، اللہ مجھے بھی بے حساب بخش دے. سب کا بھلا سب کی خیر، انشاءاللہ اس میں اپنا بھلا ہو جائے گا. کر بھلا ہو بھلا. میں آپ کو بھی یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ بھی مطلب یہ نرمی کو لازم کر لیں. یہ لڑا لڑی مارا ماری اپنی ڈکشنری میں نہیں ہونی چاہیے. گالا گالی اور اس کو جھاڑنا اس کو ڈانٹنا پھوں پھاں اور یہ سب نکل جائے گی. جب ایک تھپڑ پڑے گا نا غضب کا قہر کا تو کہیں بھی نہیں رہو گی، نظر بھی نہیں آؤ گے. یہ جتنے غصے والے نا یا تو سریوں کے پیچھے جاتے ہیں یا بیچارے وہ طلاق دے کر گھر برباد کر دیتے ہیں یا مطلب یہ کہ گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، عموماً مارے جاتے ہیں. غصے والوں کی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. ٹیڑھی انگلی جو کرتا ہے نا اس کی انگلی بلا کے ٹوٹ ہی جاتی ہے، سیدھی سیدھی رہتی ہے، گھی نکلتا رہتا ہے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ جل جلالہ. اس سے میں آ گیا بابا، ہاں واقعی سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے ایک بات ہے مولانا صاحب، آپ کی باتیں نیو ہیں، دوسرے ایسی بات نہیں کرتے. دعا کریے آپ جیسا ہو جاؤں، نرمی آ جائے. میری باتیں نیو نہیں ہیں اور میرے سوا کوئی بات نہیں کرتا، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے سنا کتنوں کو ہے جو بات نہیں کرتا. ہمارے الحمدللہ سینکڑوں مبلغین، بے شمار علماء دین، الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بے شمار علماء ایسی باتیں کرتے ہیں. تھوڑی کوئی میں ہی ایک مطلب یعنی کہ یہ باتیں کر رہا ہوں. الحمدللہ علماء دین کی برکتوں سے اسلام کا گلشن ہرا بھرا لہلا رہا ہے اور لہلاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میں تو ایک علماء اہل سنت کا وہ ادنا خادم اور ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگنے والا ہوں. انہی کی برکتوں سے تو میں الحمدللہ آج بولنے کے قابل ہوا کہ بول رہا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایک ہی ہے، یہ نہیں، ایک نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. یہ نہیں کہ میں اکیلا بولتا ہوں میں مر جاؤں گا تو یہ بولنا ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں، یہ ہوتا رہے گا. نیکی کی دعوت کی دھومیں اللہ نے چاہتا ہوں مچتی رہیں گی، مچتی رہیں گی، مچتی ہی رہیں گی انشاءاللہ. بات ہے غصے کی بابا. میسج آیا ہے کہ خاندانی غصہ کیا ہے. میں بہت غصے والا ہوں تو کہا جاتا ہے تمہارے دادا بھی غصے والے تھے، تمہارے ابو بھی غصے والے تھے، تو تمہیں بھی ان کا غصہ ملا ہے. اور موروثی غصہ بنا دیا. تو موروثی غصہ بنا دیا ہے تو اس کا کیا کریں ہم؟ کوئی دادا پردادا سردادا کوئی شیطان تو نہیں تھا کہ شیطان غصے والا ہے، آگ کا بنا ہوا ہے اس کی طرف سے. باقی انسان پیدائشی غصے والا وٹ از دس؟ موروثی تو پہلی بار سن رہا ہوں میں. باپ دادا غصے والے تھے تو یہ باپ دادا کی غیبت تو نہیں ہوئی جو دنیا سے چلے گئے بیچاروں کو اب غصے والا قرار دیا جا رہا ہے. غصہ کسی کو حق بات پر اگر آ گیا تو اس کی مذمت تھوڑی کی جائے گی. حق بات پر بھی غصہ آئے گا. اور مثال کے طور پر بچہ 7 سال کا ہوگا تو اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی اس کو ترغیب دو. جب یہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو مار کے بڑھاؤ. ہاں 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 کہکا لگا کے مارو گے، ہو ہو کر کے اس کو مارو گے، یا نماز نہیں پڑھی تو نے، تھوڑا غصہ تو آئے گا نا یار. تو اب یہ غصہ بھی اس کا کار ثواب ہے جو یہ اللہ کے محبوب کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے غصے کا اظہار کر رہا ہے. یہ غصہ. اچھا جب دشمن کے ساتھ وہ جہاد کرے گا کیا خیال ہے؟ پیار سے ہنس ہنس کے کیا وہ فائرنگ کرے گا؟ نہیں چھوڑوں گا خدا کے دشمن تجھے، مصطفیٰ کے دشمن تیرے پرکھ سے اڑا دوں گا. تو غصہ ایسا آئے گا، رواں رواں اس کا غصے سے کانپ رہا ہوگا. تو یہ غصہ عبادت ہے. تو یہ جو عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. غصہ عبادت بھی ہے.
جیسے ابھی میں نے ایک مثال آپ کو دی. صرف اللہ تعالیٰ کی حدود جب توڑی جائیں تو اس پر غصہ آنا چاہیے. ایسا کیا ٹھنڈا کہ اپنے نفس کے لیے تو غصہ ہے اور اللہ کے دین کے لیے بالکل برف سے ٹھنڈا برف کی لادی بن جائے کہ چھوڑو یار اپنے کو کیا یہ کرتا ہے. نہیں، اس کو روکو. یعنی جو حاکم ہے اس کے لیے غصہ تو ضروری ہے کہ محکوم کو برائی کرتے ہوئے دیکھے نہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. تو ہاتھ سے روکنا بغیر غصے کے کیسے ہوگا؟ جب جذبات میں غصہ ہوگا تبھی تو اس کو روکے گا. آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جلال مشہور ہے. اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، لیکن جب دین کے حدود نافذ کرتے تھے تو بالکل آپ کا جلال ایسا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. تو یہ غصہ ان کا عبادت، یہ جلال ان کا عبادت. اور ان کے جلال سے وہ شریر جنات کانپتے تھے، شیطان ان کی گلی سے نہیں گزر سکتا تھا. سیدنا فاروق اعظم ایسے جلال والے تھے. یہ لو غصہ ان کا، یہ لو ان کا جلال. سراپا عبادت ہے. میرے آقا، میرے مولا سیدنا فاروق اعظم امام العادلین، متمم الاربعین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ. ان کا جلال تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں کیسے جلالی تھے. لیکن ان کا جلال عین شریعت کا جامع پہنے ہوئے تھا. میری آپ کی طرح نفس والا جلال نہیں تھا کہ جو اپنے سے ماتے تھے اس کو ٹھوک دیا اٹھا کے، جو پاورفل ہے تو اس کی خوشامد کرتے رہے. ایسا نہیں تھا. جلال شریعت کے دائرے میں تھا. جب وہ حد نافذ کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے، کوڑے بھی مارتے تھے، تلوار بھی اٹھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اپنے آپ کو درہ مارتے تھے، اپنے پاؤں پہ روزانہ رات کو درہ مار کے، یعنی کہ کوڑا مار کے بولتے تھے اے بتا آج تو نے کیا 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 ہے. اپنے آپ پر، اپنے نفس پر غصہ کرتے تھے کہ صحیح ہو جا. تو اس لیے کہاں غصہ کرنا کہاں نہیں کرنا یہ ہمیں سمجھنا ہے. ہاں، دین کے کام جو ہم مبلغین جو کر رہے ہیں نا، اس میں غصہ نہیں چلے گا. یہاں تک کہ جیسے کہ نگران ہے، کوئی مبلغ ہے، سستی کرتا ہے، درس نہیں دیتا، مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا، اس پر غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں دین کی حدیں قائم کر رہا ہوں. یہ دین کی حدیں اس کو تھوڑی بولتے ہیں. یہ دین کی حدیں نہیں ہے کہ وہ درس نہیں دیتا تو اس نے دین کی حد توڑ دی اور گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہو گیا. ایسا تھوڑی ہوئی. تو یہ تو مطلب ایک امر مستحب ہے جو وہ نہیں کر رہا تو اس کو آپ تلقین، آخری سانس تک تلقین، رغبت، نیکی کی دعوت. غصہ نہیں. ماں باپ نے کوئی ایسی بھول کر لی تو اب آ گیا غصہ کہ میں دین کی حد نافذ کروں گا، میرے باپ کو مار مار کے داڑھی رکھاؤں گا، امی کو مار مار کے پردہ کراؤں گا. تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. یہاں غصے کے انداز یہ تھوڑی ہونا چاہیے. یہاں نرمی، پیار، نیکی کی دعوت. تو موقع محل کے ساتھ مطلب غصے کا نفاذ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو تو سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یوں تو ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے. جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو، جو کہلاتے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ دعوت اسلامی والے بن جاؤ. ہر 3 دن ہر مہینے سفر کرو. مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کرو کہ آج میں نے کس کس مدنی انعام پر عمل کیا. یہ عموماً رات کو 12 منٹ کے لیے مطلب زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ آدمی سوچے کہ آج میں نے نمازیں تو کتنی پڑھی، پابندی اور بعد جماعت پڑھی، کون سی صف میں پڑھی، تو یہ کام کیا کہ نہیں، نیت ہر عمل سے پہلے کر لی کہ نہیں کر لی، وغیرہ وغیرہ. وہ جو لکھنے کے خانے جو اس میں سارا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اور جو بھرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے طریقہ کار. تو اس طرح وہ پر کریں رسالہ روزانہ. آپ بولو کہ یار 2-4 دن کے بعد کروں گا تو ہفتے میں ایک تو پھر بھول جائیں گے. وہ بچپن سے ہم نے سنا ہے آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. وہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے نا. تو وہ آج کا کام نیکی والا، اپنے محاسبے والا، جس کو مدنی اصطلاح ہماری ہے فکر مدینہ. تو یہ آج کا کام آج، ٹھیک ہے، روز کا روز کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے روز کا روز کر لیجئے اور یہ بھی کریں تاکہ آپ کے غصے پر بھی کنٹرول ہو جائے. اس میں غصے والا بھی مدنی نام ہے، غصے کے تعلق سے بھی غالباً ہے نا، غصے کے تعلق سے بھی مدنی نام ہے اس میں.
کہ غصہ نافذ کیا یا صبر کیا. تو اب یہ کہ مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہوتا ہے دعوت اسلامی والوں کو، جو کرنے والے کرتے ہیں. بابا ایک اور غصے کے متعلق آج کافی ہمارا بیان چلا ہے، تو یہ غصے سے متعلق ایک کال آئی ہے. السلام علیکم حضرت وعلیکم صاحب. السلام ورحمۃ میں اللہ. محمد رئیس اتاری بات کر رہا ہوں نارتھ نظم آباد سے. حضرت صاحب میں جو ہے بہت غصے کا تیز تھا. اب الحمدللہ یہ آپ کا بیان سن کر جو ہے الحمدللہ میرا یہ ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ غصے سے پوری کوشش کروں گا کہ بچوں، اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو ٹھنڈا کرے. آمین. اب الحمدللہ غصہ میرا جو ہے یہ، اور جو بھی میں نے غصہ کیا جن کے اوپر بھی میں ان سے معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ میں آئندہ غصہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں. جن پہ غصہ میں نے کیا ان سے میں معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو بالکل ٹھنڈا فرمائے. اور صاحب آپ سے عرض یہ کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے ہر سال مدینے کی حاضری میں. آمین. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. اور بھی کال ہے بابا. ہاں اللہ تعالیٰ ان کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بابا اللہ. صاحب مجھے غصے کے اوپر آپ کا یہ ٹاپک جو چل رہا ہے اس وقت میں سن رہا ہوں اور بڑا محظوظ ہو رہا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی آمین. اس سے نصیحت ملے. آمین. میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ غصے کی آخری انتہا کیا ہے، کہ غصے کا کہاں تک کنٹرول کیا جائے. آیا کہ غصے کی حالت میں اگر خدا نہ خواستہ انسان اس حد تک چلا جائے کہ جہاں اس کو ایذا یا تکلیف پہنچے یا خدا نہ خواستہ انجرڈ ہو جائے یا مر جائے، تو اس کی آخری انتہا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ اس کو کیا احکام شریعہ دیے جاتے ہیں کہ وہ غصے کو ختم کر کے اور انتقام یا بدلہ یا اس کے اوپر آئے. اس پہ تھوڑا سا فرمائیے تاکہ مجھ سمیت بہت سارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پہلے جنہوں نے کال فرمائی نا توبہ، اور یہ جو ماشاءاللہ بڑا سمجھدار اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی چینل پر 2-3 بار اعلان بھی کر دیا کہ مجھے معاف کر دو. بہت ماشاءاللہ بلند حوصلہ اسلامی بھائی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ ان کو معاف فرمائے. اگر انہوں نے غصے کا، تو غصہ آنا گناہ نہیں ہے، غصہ نافذ کرنے میں اگر شریعت کی حد توڑی تو گناہ ہوگا نا. غلط غصہ نافذ کیا، ظلم کر دیا غصے کی وجہ سے تو گناہ کا. غصہ ہے ٹھیک ہے، چپ ہو جائے آدمی، غصہ آتا رہے، اس کو پیتا رہے تو ثواب ملتا رہے گا. تو غصہ تو ثواب دلائے گا اور جہنم میں بھی پہنچائے گا. تو اس لیے اب یہ کہ غصہ آئے ٹھیک ہے، مگر یہ کہ بار بار آتا ہے تو پھر گناہوں میں آدمی پڑ سکتا ہے اس میں. تو اس لیے غصے کی عادت نکالنی ضروری ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں جن کو جھاڑا، ناجائز مارا، اب یہ سارے مدنی چینل دیکھ رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، دیکھتے بھی ہو تو اس وقت بھی وہ موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے جن جن کا یاد ہے آپ کو، ممکن ہے جن تک آپ کی پہنچ ہے، ان سے فردن معافی مانگنی ضروری ہے. جن تک آپ کی پہنچ ہے، خالی سوری کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا غصہ کر کے جس طرح کی ان کو تکلیف پہنچائی ہے، جس طرح کی دل آزاری کی ہے، جس طرح کی انسلٹ کی ہے، اس کی اس انداز پر معافی مانگنی پڑے گی. اور اس میں بھی حدیث پاک میں یہ اصول ہے کہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو اب جس کو 10 آدمیوں کے سامنے جھاڑ دیا بری طرح، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، اور آپ کا بھی امپریشن پڑنا تھا، وہ پڑ گیا کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ گناہ گار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو کان میں یا فون کر کے ویری سوری میرے اس دن غصہ آ گیا تھا، یہ کافی نہیں ہے. اس سے تو معافی مانگنی ہے، تو اچھے الفاظ میں معاف کر کے پھر وہ 10 کو بھی پتہ چلنا ضروری ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. ورنہ وہ تو آپ کو 10 کو تو برا ہی سمجھتے رہے نا، غصے والا ہے، بڑا خر دماغ ہے، وہ اس طرح کی وہ ان کے ذہن میں آپ کا امیج درست نہیں رہے. جہاں تک یہ موقع ہو تو یہ کرنا پڑے گا. کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑا دشوار بنا دیا اس نے توبہ کو، میں نے دشوار نہیں بنایا، تو شریعت کا اصول بتا رہا ہوں. اب میں آپ کے ہاں اور پیٹھ تھپکتا رہا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، اور پھر پتا چلا قبر میں پکڑ لیا جائے آپ کو کہ خالی سوری سے جان چھڑا لی تو نے، کا جو منہ توڑ دیا تھا تم نے اس کا، تو اس کو خالی سوری کہہ دیا، اور مروت میں یا ڈر کر کے ابھی منہ توڑا کل سر پھاڑ دے گا، اس سے جان چھڑاؤ یار کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ. نہیں،
جیسی تکلیف پہنچائی ویسی اس کے دل میں آپ اترنے کی کوشش کیجئے. اب بھی کر لیجئے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہے، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ. سب کے سامنے دو ٹکڑے گالیاں دی اور اپنا خود اپنی عزت کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب اس کو کٹ میں جا کر بولتا ہے سوری یار اس دن غصہ آ گیا تھا. تو اس نے بولا نیور مائنڈ، اب گزارا ہو گیا. یہ جو 15 آدمی 25 آدمی جو آپ کی گالیاں سن رہے تھے اور آپ کی بے عزتی جو ہو رہی تھی، اس کا کیا؟ ان سب کو بتانا پڑے گا بھائی میں نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لیے. دعا کرو کہ میری یہ سب عادتیں ختم ہو جائیں. میں توبہ کرتا ہوں، آپ کو گواہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. خالی الیاس قادری کو گواہ کرنے سے مسئلہ تھوڑی ہو جائے. الیاس قادری کے سامنے آپ نے کون سا غصہ کیا؟ الیاس قادری نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا بھی ہو تو اب بھی پتہ نہیں کہ آپ کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ میں دیکھو اصول کی بات کر رہا ہوں. خالی مجھے یہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی، مجھے مطلب ان سب کو جنت کے راستے پر چلانا ہے. تو ذرا وہ کانٹے دار اور یہ سب شاخیں تو بیچ میں آئیں گی نا. ایک دم سے تم بولو کہ وہ سیدھا دھکا مار کے جنت میں بھیج دوں تو میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو میں یہ جو بھی باتیں کر رہا ہوں شریعت کی باتیں کر رہا ہوں، یہ اصول کی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے ان علماء کرام سے سیکھا ہے، وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو ٹھیک ہے، میری آپ اصلاح کر دیجئے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں رجوع کر لوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کان میں سوری کر دو، اور جو کرنا ہے کرتے رہو، پھر سوری کر دو، ویری سوری بول دو. پھر تو یہ سوری اور ویری سوری بچا لے، اس کا کوئی بظاہر چانس نہیں ہے. سوری کے بھی باقاعدہ اس کے آداب ہے، اس کے احکام ہے کہ سوری کیسی ہوتی ہے، وہ کیسی کی جائے، وہ کس طرح کی جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے مایوس نہیں ہوں گے. کرنا ہے جو کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تو کرنی ہے، اس کے سارے تقاضے پورے کرنے. اب غصے میں آ کر کسی کا برتن اٹھا کر ٹھاک کر کے مار دیا آپ نے، توڑ پھوڑ کر دیا. غصے میں آتے تو وہ کڑھائی الٹ دیتے ہیں وہ دکانداروں کی، اور اس کا سامان رستے پہ پھینک دیتے ہیں، بھن پھوڑ توڑ تاڑ کر دیتے ہیں. پھر بولا سوری مجھے غصہ آ گیا. نہیں، اس کے سارا پیمنٹ کرو. اب تو وہ اگر نیور مائنڈ میں بولتا تو شاید آپ کے شر سے بچنے کے لیے کہ یار پھر کہیں مجھے آ کر یہ کچھ گولی مار دے گا، تو اس کو جان چھڑاؤ نیور مائنڈ کے کر. اچھا یہ سوری تو کہہ رہا ہے، مہربانی اس کی. جتنا نقصان کیا پیمنٹ کرنا پڑے گا، یا پیمنٹ نہیں تو ہو سکتا وہ معاف کر دے کہ یار کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا آپ کو، تو ہاں ٹھیک ہے، خیر معاف ہے. یہ سب کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو پھر وہ توبہ آپ کی ادھوری رہے گی. اتنا تو ہے کہ چلو آئندہ کے لیے گناہ رک جائیں گے انشاءاللہ اگر اس پر آپ بچے رہو گے تو. اگر خدا نہ کرتا پھر بھی غصے آتے رہتے ہیں، لیکن پچھلا تو پھر بھی معافیاں مانگنی پڑے گی نا. وہ تو میٹر آپ کا جو چلا دیا آپ نے، وہ تو خطرے میں، تو سارا وہ انٹری تو ہو گئی نا. اور انٹری بھی ایسی جگہ ہوئی کہ جو بھولتے نہیں ہیں. فرشتے جو دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں بھولیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو دیکھ رہا ہے وہ تو بھول سے ہی پاک. کوئی بولے گا اللہ بھول جاتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. اللہ بھولتا تو ہے ہی نہیں، تو بھولنے سے پاک ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذرہ ذرہ اس کو پتا ہے، ہر کچھ پتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے کل، ناشتے میں کیا ہم کھائیں گے ہم کو نہیں پتا، رب کو سب پتا ہے. کھائیں گے نہیں کھائیں گے یہ بھی پتا ہے اس کو، ناشتہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتا ہے. ابھی ملاقات کے لیے اپنے دل میں گدگدی ہو رہی ہے اگر کسی کے، تو ملاقات کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے نہیں پتا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی سیکورٹی کلیئرنس ہی نہ ملے مجھے کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے رمضان حال میں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو ٹیلی فون آ گیا تو خطرہ ہو گیا، تو آپ ادھر بھی اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، تو مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ کیا ہوگا اپنے کو نہیں پتا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، سب روشن ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ توبہ کرے تو وہ پھسی توبہ نہیں، ایک ٹنا ٹن اور پکی توبہ ہو. توبۃ النصوح، توبہ پر اللہ ہمیں قائم رکھے، ایسی پکی توبہ نصیب فرمائے. دوسری کال میں امتحا بابا، انتہا پر اس نے موت کا نام لیا. تو اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اسلامی بھائی آتے تھے، ان کے والد بھی مدنی ماحول میں آتے، شروع کا دور تھا بالکل، شہید مسجد میں جن دنوں ہوتا تھا میں، تو وہ والد صاحب فوت ہو گئے. تو میں تعزیت کے لیے گیا ان لوگوں کے یہاں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ بہت غصے والے تھے، اور ان کو کسی بات پر ایک دم غصہ آ گیا، غصے میں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا.
تو یہ اس میں پتہ چلا غصے سے ہارٹ فیل بھی ہوتا ہے. تو یہ ان مانو کر وہ دنیا میں تو زندگی کی انتہا ہو گئی, اس کا بیچارے کا وقت پورا ہو گیا. اب خدا بہتر جانے اس کا غصہ جائز تھا ناجائز تھا یہ نہیں پتا. بعض اوقات جائز بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے, اور غصہ آ گیا اور اس نے کوئی شریعت کی حد نہیں توڑی تو اس کو اس موت کو بری موت نہیں کہیں گے اپنے, کہ اس نے حد تو نافذ نہیں کی نا, کہ کوئی گالی دی, کسی کو مارا, غیبت کی, توڑ پھوڑ کر دی ناجائز طور پر. تو ایسا نہیں کہ خالی غصہ آ گیا اور اس کی روح ہارٹ فیل ہو گیا تو گناہ گار نہیں ہے مانو کر. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. تو وہ غصے کی انتہا جو ہے نا, اس کا تو کوئی چھیڑا ہے نہیں, سیرا نہیں ہے. وہ غصے کی انتہا والا بعض اوقات خود مار کھا لیتا ہے, اور بعض اوقات وہ پھانسی کے پھندے میں لٹک جاتا ہے, وہ جیل کی کوٹڑی میں پڑ جاتا ہے. تو جیسا غصے والا, ایک غصے والا یہ کہ کسی نے اس کو مطلب چاٹا مارا تو بدلے میں اس کو رکھ کے اس نے گھوسا مارا تو اس کی نک سر پھوڑ دی. تو یہ یوں اس کی انتہا ہوئی کہ وہ ناک سہلاتا ہوا ناک کٹوا کے چلا گیا غصے والا. اور دوسرا غصے والا تھا, اس نے ڈنڈا مارا اٹھا کر, تو اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے اندر, اور 2-4 سال کی قید ہو جائے گی. اور کسی کو غصہ آیا, اس کی انتہا وہ 2-4 سال تک نہیں, اس نے فائر کر کے کھوپڑی اڑا دی اس کی. اب پولیس لے گئی اس کو پکڑ کے اور نتیجتاً اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. یہ اس کی یوں انتہا ہوئی. اب ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہوتی ہے, سب اپنی اپنی منزل کو پہنچتے. جو منزل پر نہیں پہنچے گا مرنے کے بعد, اگر رب ناراض ہوا تو اس کی منزل میں بتا چکا ہوں کہ وہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے غصے والوں کے لیے, ان غصے والوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو, تو وہ اس کی انتہا, اس میں اللہ ناراض ہوا تو اس میں داخل ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے. کہیں پڑھا تھا بابا, غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. اس طرح کے ہیں اقوال احیاء العلوم وغیرہ میں. واقعی حماقت سے شروع ہوتا ہے یہ وہ غصہ کہ جو اپنے نفس کے لیے آئے اس کو کہہ سکتے ہیں. ہر غصہ حماقت نہیں ہوتا, عبادت بھی ہوتا ہے. اس کی میں نے مثال دی. مذموم غصہ جو ہے, غصہ عبادت بھی ہے, ضروری بھی ہے. اس کے بغیر تو وہ اسلام کی حدیں قائم نہیں ہوں گی. جلاد ہنس ہنس کر مجرم کی گردن نہیں کاٹے گا, اس کے اندر غیظ کی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ اڑا دے گا ٹھک کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں حسنواز ڈیرہ الیار ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. تو میں الحمدللہ تیسرا دن ہے آپ کا مذاکرہ اور آپ کی نورانی صورت دیکھ کر بالکل آپ کا شربتی دیدار پی رہا ہوں. تو میں الحمدللہ آپ سے بہت متاثر ہوں. آج آپ کا خاص کر غصے والا بیان سن کر جو ہے نا میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے, اور میں انشاءاللہ آئندہ غصے سے توبہ کرتا ہوں. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں معذوروں کے محکمے میں کانسٹیبل ہوں, ڈسیبل کوٹے میں. تو ہماری ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو میں تقریباً بیٹھ کے تنخواہ کھاتا ہوں. 10-15 دن کے بعد چکر لگا کر آتا ہوں. آیا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بابا دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے دست شفقت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کانسٹیبل ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, محکمہ معذور شاید جی, اس میں یہ کوئی کام کرتے ہیں. اب یہ کہ 10-15 دن میں جانا ہوتا ہے, کوئی کام کی شاید نوعیت ایسی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اب وہ جس طرح اتنا واضح سوال واضح اتنا نہیں تھا. اس میں یہ کہ نہیں ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں, ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو ان میں یہ ہے کہ ایک مطلب اصول بتا دیتے ہیں کہ جس کام کا اجارہ ہوا ہے, مثال کے طور پر بھائی روز آپ کو 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ کو یہاں آ کر بیٹھنا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ یہ روز کا طے ہو گیا نا, تو اب یہ روز 8 گھنٹے آنا جانا ہوگا. اب بغیر عرف سے ہٹ کر اگر یہ تاخیر کرے گا یا چھٹی کرے گا تو اتنے وقت کی تنخواہ اس کی حرام ہو جائے گی. یا تو تنخواہ کٹ جائے, اس کی یہ قانون ہو ٹھیک ہے کٹوتی کروا لے. اگر نہیں کرواتا اور جنہیں فارم وغیرہ ایسا بھرتا ہے کہ میں نے پوری ڈیوٹی دی, سرکاری اداروں میں ایسا عام ہوتا ہے کہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتے, وہ ان کی ترکیب ہوتی ہے پوری تنخواہ لے لیتے ہیں. تو جتنے حصے کی ڈیوٹی انہوں نے نہیں دی, عرف سے ہٹ کر انہوں نے مطلب یہ گلے لگائے, چھٹی ماری, تو یہ سب تنخواہ جو یہ اتنا حصہ حرام ہو جائے گا, جتنا حصہ ڈیوٹی دی اتنا حلال رہے گا. تو یہ کانسٹیبل صاحب بھی اس میں اپنے مسئلے کو چیک کر لیں کہ یہ
کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ساری تنخواہیں جتنی حرام ہو گئی نا، تو جہاں سے حاصل کی وہاں لوٹانی پڑیں گی اتنی تنخواہیں، توبہ بھی کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.